شب قدر کی برکتوں میں سے ایک بڑی اور پیاری برکت کہ فرشتے آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں مومنین کو، جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سلام۔ یہ کون سی نعمت ہے؟ ذرا قرآن کو کھولیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں جو گزشتہ انبیاء کو ملا کرتی تھیں، بڑے بڑے انبیاء کو ملا کرتی تھیں۔ قرآن کے اندر ہے سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا ذکر، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پہ سلام کا ذکر۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کتنا بڑا اعزاز ہے جو انبیاء کو ملا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ پروٹوکول امت کے ہر شخص کو مل رہا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ کتنی بڑی نعمت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ڈٹ کے جو ہے نا تلاش کریں اور ساری راتوں میں خوب عبادت بھی کریں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ فرشتے جب آتے ہیں نا تو جب علیہ السلام جھنڈا لے کر آتے ہیں، کئی جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈے کو تو بیت اللہ کے اوپر جو ہے نا نصب کرتے ہیں، پوری زمین میں چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کہاں عبادت ہو رہی ہے، کون دعائیں کر رہا ہے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ انسان جب دعا مانگ رہا ہو نا شب قدر میں، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے جنت عطا فرما، مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضری نصیب فرما، مجھے حج عمرہ نصیب فرما، مانگتا نا بندہ دعائیں، اللہ میری اولاد کو نیک کر دے۔ یہ اپنی زبان سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، پیچھے فرشتے کھڑے ہو کے آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اس میں ذرا دو پوائنٹ کو خاص طور سے غور کریں۔ نمبر ایک، ہماری زبانیں جھوٹی، ان کی زبانیں سچی، اور سچی زبان سے جو بات نکلے وہ قبول ہو کے رہتی ہے۔ جھوٹی زبان کا شک ہے اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے، لیکن جو بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے نا اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ادھر تو جھوٹ کا نام ہی کوئی نہیں۔ اب ہم جو دعائیں کر رہے ہیں وہ آمین کی دعا کر رہے ہیں، درخواست پیش کر رہے ہیں، تو ہماری اس دعا کی وجہ سے، ہم ان کی اس آمین کی وجہ سے ہماری دعا کی قبولیت بڑھ گئی۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہوا۔ دوسری بات کیا ہے؟ دیکھیں، شریعت کا ایک سادہ سا اصول ہے، پوری جماعت مل کے ایک کام اگر کرے نا اور ان میں سے کسی ایک کا عمل قبول ہو گیا تو اللہ ساروں کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت واسعہ ہے، بڑی کریم مہربانی کی بات ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، اگر جتنے بھی لوگ تھے ایک کی قبول ہو گئی تو اس ایک کی وجہ سے پوری جماعت کی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ اصول ہے۔ بیت اللہ شریف میں لاکھوں لوگ ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں، کسی ایک کی قبول ہوگی اس اکیلے کی وجہ سے ساروں کی قبول، پوری جماعت کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا جی؟ اب دیکھیں، اب ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، آمین، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، فرشتے اس پہ آمین آمین کہہ رہے ہیں، اور فرشتوں کی جماعت بھی ہے لمبی، تو ایک جماعت کا عمل ہو گیا نا۔ تو ان کی آمین اگر قبول ہونی ہے تو ہماری دعا خود بخود قبول ہونی ہے، یا تو ان کی آمین قبول نہیں ہونی، ایسا کوئی کھاتا ہی نہیں کہ ان کی آمین قبول نہ ہو۔ تو جب ان کی آمین قبول ہونی ہے تو ہماری دعا پہ تو آمین کہہ رہے ہیں وہ، تو پھر دعاؤں کا اہتمام۔ دیکھیں، امی عائشہ نے پوچھا میں شب قدر پاؤں تو کیا مانگوں، تو آقا نے دعائیں بتائی تھی نا، تو ڈٹ کے دعائیں مانگیں، خوب مانگیں۔